میں اپنی تمام بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو آواز دیتے ہوئے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ فتوح الشام ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اس میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ ایک جنگ کے دوران حضرت زرار ایک طویل جد و جہد کے بعد بالآخر گرفتار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو انہیں بہت فکر ہوئی، اس لیے کہ زرار ایک بہت ہی اہم اور بہادر ترین شخص تھے۔ کچھ لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارے ساتھی زرار گرفتار ہو گئے ہیں تو حضرت خالد کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے اور ہم جا کر دشمن پر حملہ کر کے زرار کو رہا کرا کر لائیں۔ زرار کی گرفتاری ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ حضرت خالد نے اجازت دے دی اور وہ بہادروں کا دستہ آگے بڑھا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو ان کی نظر پڑی کہ ایک شخص ہے، کوئی فوجی جو گھوڑے پر سوار ہے، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، اور ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ کبھی ادھر نکلتا کبھی ادھر نکلتا، اور جدھر نکلتا وہ ڈھیر لگا دیتا زخمیوں کے، لاشوں کے۔ اس کی بہادری اور جواں مردی دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ پہچان نہیں سکے کہ یہ ہے کون۔ لیکن حضرت زرار کو یہ لوگ رہا نہ کرا سکے اور ان کو تلاش ہی کرتے رہ گئے۔ خود حضرت خالد بھی تھے، خود ان کا بھی یہ بیان ہے کہ میں اس مخصوص سوار کو دیکھتا، جب حضرت خالد خود گر جاتے دشمنوں کے نرغے میں تو وہ سوار ہی دوڑ کر ان کی طرف آتا اور اس نرغے کو توڑ کر حضرت خالد کو نکالنے میں مدد کرتا۔ کبھی حضرت خالد اس کو دشمنوں کے نرغے سے نکالتے۔ اتنی دیر تک حضرت خالد دیکھتے رہے کہ یہ کون بہادر ہے جس کو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ اتنے میں نظر پڑی حضرت خالد کی کہ وہ جو مجاہد تھا، وہ جو فوجی تھا، جو چہرے کو چھپائے ہوئے تھا اور انتہائی بہادری کے ساتھ وہ لڑائی لڑ رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا اور زرار کو رہا کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت خالد اس کے قریب ہوئے، پوچھا کہ بھئی تم ہو کون؟ میں تم کو پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ تم کون ہو۔ کوئی جواب نہیں دیا اس فوجی نے۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر حضرت خالد نے کہا کہ دیکھو میں امیر ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو، تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جب اس طرح پوچھا حضرت خالد نے تو جواب میں ایک عورت کی آواز آئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کی بندی بولی اور وہ کہنے لگی، امیر محترم میں زرار کی بہن خولہ ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی گرفتار ہو چکا ہے تو میں نے آپ سے اس لیے اجازت نہ مانگی کہ آپ تو انکار کر دیں گے اور آپ منع کر دیں گے کہ نہیں، عورت کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھے بغیر تلوار اور نیزہ اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چپکے سے آپ کی فوج میں شامل ہو گئی۔ امیر محترم جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو پھر بہنیں ہی ان کے کام آیا کرتی ہیں، اس لیے میں نکل آئی ہوں اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جب سامنا ہو ہی گیا، کہ میں اس موقع پر آپ کا ساتھ دے سکوں۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کی پردہ نشین عورتوں کی جواں مردی اور بہادری کا عالم یہ ہو، اس قوم کے جوانوں کا کیا حال ہوگا۔
یہ ہے صبر و تقوی. اے بھارت کی مسلمان عورتوں، بیٹیوں اور بہنوں، اب وقت آیا ہے اس بات کا کہ تم کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو. تم سب سے پہلے اپنے آنچل پھیلا پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے اس ملک میں مظلوموں کی مدد مانگو. اس ملک میں اللہ رب العزت سے اپنے آنچلوں کو پھیلا کر یہ دعائیں مانگو کہ اللہ اب ظلم کا خاتمہ کر دیجئے، کمزوروں مظلوموں کی بے کسوں کی مدد کر دیجئے. نہیں دیکھا جا رہا کسانوں کی خودکشی کرنا، نہیں دیکھا جا رہا غریبوں کی یہ زبوں حالی، نہیں دیکھی جا رہی یہ بات کہ پورے ملک کی تمام دولت سمٹ کر چند خاندانوں کے پاس چلی گئی. یہ بے انصافی کا نظام، یہ ظلم کا نظام، یہ تمام شعبے زندگی کے جس طرح ظلم کے رخ پر چل رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جا رہا. دعائیں مانگو، اپنے گھروں میں ان حالات کا تذکرہ کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں جذبات بناؤ. تم کو اس پچھلے زمانے کی جنگوں کی طرح جنگ کے میدان میں فی الحال نہیں اترنا تم کو، لیکن تم کو نظر رکھنی ہے تم کو بھی حالات پر. تم کو بھی اپنے دل میں چوٹ لینی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو بھی تم سے کہا جائے، جو ذمہ داریاں ادا کرنے کو کہا جائے وہ ذمہ داریاں ادا کرو. اپنی آوازوں کو بلند کرو، اپنے مردوں کے حوصلوں کو مضبوط کرو. بہت بڑا کردار ہے عورتوں کا. ہماری عورتیں اگر انشاءاللہ اجتماعی شعور کے ساتھ میں جاگ جائیں گی اور اپنی حیا، عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے علماء کی رہنمائی میں اہل اللہ کا دامن تھامتے ہوئے، ذکر و معمولات کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے وہ اپنی اجتماعی اور ملی ذمہ داریوں کو ادا کریں گی تو انشاءاللہ بہت منزل قریب ہو جائے گی.